نام کرنا چھوڑیں. اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے، تو محبت کے نام پر نہ کریں. ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے. الٹا تمہیں 2 جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے. جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی. اپنے آپ کو نہیں 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 لوگوں کی پرواہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی. جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے نا، شیطان کچھ لوگوں کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دے گا. لوگوں کی وجہ سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا. کوئی آئے گا آپ سے کہے گا اچھا اتنے عرصہ تو گناہ کرتے رہے یا کرتی رہے، اور اب جا کے تم اللہ والے بن گئے، اب تم نے بڑا عزت اور بڑا حیا والا لباس پہن لیا. آپ نے ان کی باتوں کو بالکل سر پہ سوار نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا یہ جو چینج ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے. آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرے بدلنے سے لوگ مجھ پر پھول برسائے، یا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، یا لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں. ارے آپ اللہ کے لیے چینج ہوئے ہو نا، تو اللہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا، آپ کو عزت بھی دلائے گا، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی دے گا. لوگوں کو آپ نے مائنس کرنا ہوگا، لوگوں کی فکر نہیں کرنی ہوگی. لوگوں کی یہ نہ ہو کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، تو پھر تو شیطان جیت جائے گا، آپ ہار جائیں گے. آپ کا وہ فیصلہ جو آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، اسی فیصلے سے آپ لوگوں کی وجہ سے پیچھے ہو گئے. تو لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال تو تم نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، اب جا کے نمازی بن گئے اور اب جا کے ہمیں لیکچرز دے رہے ہو. لوگ نہیں سمجھتے نا آپ کو پراپر طریقے سے. ایسے لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے اندر اپریشیٹ کرنے کا مادہ نہیں ہوتا. تو ان کی باتیں کہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کر دیں. آپ نے جو فیصلے اللہ کے لیے کیے ہیں نا، ان فیصلوں میں پھر لوگوں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہ دیں. اگر آپ نے اللہ کے لیے سٹارٹ کیا نا، تو پھر اسے اختتام تک بھی اللہ کے لیے لے کر جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ 2 قدم اللہ کے لیے آگے بڑھیں تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے 4 قدم پھر پیچھے ہو جائیں، پھر 6 قدم آگے اٹھائیں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، لیکن لوگوں کی سو کولڈ باتوں کی وجہ سے پھر 8 قدم پیچھے ہو جائیں. سو ایسا نہیں کرنا. آپ اگر چینج ہوئے ہو تو اللہ کے لیے ہوئے ہو. آپ پہلے بے حیائیوں میں انوالو تھے، اب آپ نے حیا کا سفر شروع کیا ہے، تو لوگوں کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے. آپ پہلے گناہوں میں تھے، اب آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، نیک ہو گئے، تو آپ اللہ کے لیے نیک ہوئے ہو، لوگوں کے لیے نیک نہیں ہوئے ہو. اگر پہلے آپ لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے تھے اور آپ اچھائی کی دعوت دے رہے ہو، تو اللہ کے لیے دے رہے ہو. اس بات کے لیے نہیں دے رہے کہ میری اس دعوت سے لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں. کی تو کی، نہ کی تو نہ کی. رب کے لیے جو فیصلے کیے جائیں، لوگوں کی وجہ سے ان فیصلوں سے ہٹا نہ جائے، کیونکہ لوگ آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو آپ سے بہتر طریقے سے جانتا ہے. سو آپ کی زندگی اللہ کو سامنے رکھ کر گزرنی چاہیے. لوگوں کے بدلتے مزاج، بدلتے بیہیویئرز سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. نکالو خود کو اپنی میں سے. اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اگر اللہ کے ساتھ ہو کامیاب ہو. لیکن اگر دولت مند ہو، مشہور ہو، دنیا عزت کر رہی ہے، اللہ سے کٹے ہوئے ہو، تو تمہاری اصلیت خاک کے برابر بھی نہیں ہے. آؤ اس قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ. وہ عزت بناؤ جو کہ کبھی نہیں ختم ہوتی. وہ زندگی جیو جس میں ظاہری انسان مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اللہ کے ساتھ رہنے میں اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانے سے ہی آپ کی کامیابی ہے. جو انسان گناہ کر سکتا ہے وہ انسان نیکیاں بھی کر سکتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو اللہ کا باغی بنا سکتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا ولی بھی بنا سکتا ہے. جو انسان گناہوں میں آگے جا سکتا ہے وہ انسان نیکیوں میں بھی آگے جا سکتا ہے. اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرے. جتنا ٹائم ضائع کرنا تھا کر چکے، مزید نہ کرے، تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں. اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے. جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہیں اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا، تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا. اور وہ لڑکی بیچاری اس اسٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے.
اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی. غلطی لڑکی کی بھی ہے. کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین. یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. ہائی ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائی ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں. لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا. لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں. پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے. تو وہ ظالم ہے وہ لڑکا. تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ وہ ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ. قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے. اللہ سختی سے ان سے حساب کتاب کرے گا، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، جن کی وجہ سے لوگوں کی دنیا اور آخرت بگڑی. یہاں اگر وہ پکڑے نہیں گئے، یہاں اگر ان سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچے نہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے. مر کے تو دیکھو ذرا ایک دفعہ. واللہ اتنی سخت پکڑ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، تمہاری چیخیں ساتویں آسمان تک جائیں گی. فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری مرضی کے فیصلے چلیں گے، میں جس پہ چاہے ظلم کر دوں، مجھ سے کوئی نہیں یہ پوچھنے والا. جیسے ہی اللہ کے عذاب نے اس کو گھیرا، ساری اکڑ ٹھکانے آ گئی، جھک گیا اللہ کے سامنے، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں سدھر گیا، میں لے آیا ایمان آپ پر، موقع دے دے. کوئی موقع نہیں ملا. ایسے ہی آج اگر اس دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے، کسی کا ایمان خطرے میں، واللہ ہی ایسے ظالموں کی پکڑ بہت سخت ہونے والی. دل کرتا ہے نا اللہ کے سامنے دل کھول کھول کے رویا جائے، چیخ چیخ کے رویا جائے. وہ رشتے کہ جن پر اللہ رب العزت نے یہ فرض کیا ہے کہ ایک دوسرے کے سکون کے باعث بنو، آج وہ رشتے نفسا نفسی کے حوالے ہوئے پڑے. کوئی کسی کو اپنا دکھ نہیں سنا سکتا، درد نہیں بتا سکتا، اور اللہ سے تو ویسے ہی کنیکشن ہم سب کا ٹوٹا ہو. ایسی تنہائیوں نے ہمیں گھیرا ہے نا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب تو ہمیں ایسا لگنے لگا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہمیں کوئی نہیں چپ کرا سکتا، ہم کسی سے اپنا دل کا حال نہیں بیان کر سکتے. سب کچھ کے ہوتے ہوئے لاکھوں لوگوں کے بیچ تنہائیاں ہمیں ڈس رہی. کتنے بے حس ہو چکے ہیں. ہر بندے نے اپنی چھوٹی سی دنیا بنائی ہے، بندہ کسے اپنا دل کا حال سنائے؟ اس دنیا پر 8 ارب انسان موجود ہے، لیکن کسی کو کوئی ایک ایسا شخص میسر نہیں، کوئی ایک ایسا کندھا میسر نہیں، کوئی ایک ایسا سینہ میسر نہیں کہ جس کے قریب ہو کے وہ اپنا حال دل کھل کے بتائے. ہر بندہ اپنے دل کے اندر ہزاروں جنگیں لڑ رہا. ہمارے صحابہ جب پریشان ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل کا حال سناتے تھے، اپنی پریشانیاں بتاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے ان کا غم کھینچ لیتی. 8 ارب لوگ موجود ہیں اس دنیا میں، ان 8 ارب لوگوں میں آج ایک ایسا سینہ نہیں، ایک ایسا سینہ انسان کو میسر نہیں کہ جس سے لگ کر بندہ اپنے غم بھول جائے. ہم سب دکھاوے کی زندگیاں جی رہے، سب بس ایک دوسرے کو دکھا رہے، میرے پاس یہ، میرے پاس وہ، میں ایسا، میں ویسا. اور اندر سے ان کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ سب کھوکھلے ہو چکے، سب کے دل بند ہو چکے، سب کے دلوں سے محبت ختم ہو چکی. کوئی کسی کو نہیں سمجھ رہا، سب کی مسکراہٹیں فیک، سب کا بناؤ سنگار فیک، کوئی اچھا دوست نہیں ہے.
سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ کی نہیں راہ کے کسی کے پاس کچھ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں تمہاری، اپنی زندگی کو بدل لو اللہ کے لیے. آج ہی فیصلہ کر لو. صحابہ نے تو اللہ کے لیے جانیں دے دی، مال دے دیا، گھر چھوڑ دیے، رشتے چھوڑ دیے. تم نے صرف گناہوں کو چھوڑنا ہے. تم نے صرف ناچ گانے کو دیکھنا اور کرنا چھوڑنا ہے. اگر اتنی چھوٹی چھوٹی سٹرگلز بھی تم اللہ کی لینا کر سکو، کیا فائدہ اس بات کا؟ کیا فائدہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا؟ ہم نے تو اللہ کے ناموں پر اپنی جانیں دینی تھی، اپنا گھر بار یار مال دولت سب کچھ قربان کر دے رہا تھا اللہ کی. لیکن ہم اپنے نفس کو نہیں قربان کر پا رہے، گناہوں سے دور نہیں ہو پا رہے. تو کیا فائدہ؟ کیوں آئے ہم اس دنیا میں؟ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ مقصد کیا ہے میرا اس دنیا میں؟ اگر میں اللہ کو راضی نہیں کر رہا تو پھر میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ تیرے رونے دھونے کو نہ دیکھو، میں ابھی بھی تمہارے ساتھ پوائل نہیں ہوں. ذرا سا سوچ لو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہو کر جب اللہ سے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، خیر مانگ رہے ہوں گے، تو ان کی کیا سچویشنز ہوتی ہو؟ وہ تمہارے لیے کس حد تک تڑپے؟ انہوں نے اپنی نیند کو ڈسٹرب کیا، تمہارے لیے اللہ سے مانگا. اور آج تم اس کی امتی ہو کر ناچ رہے ہو، آج تم اس کی امتی ہو کر گا رہے ہو، آج تم اس کی امتی ہو کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے فیس کریں گے ہم سب؟ آخر کب تک ہم نفس کے غلام بنے رہیں گے؟ کب تک دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے یار؟ میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نبی کی قربانیوں کو ضائع مت کرے. اس امت کے لیے اس نے بہت ساری دعائیں مانگی ہے. ایک ایک نوجوان کے لیے اللہ سے گر گرا کے روئے. اور آج وہی نوجوان اللہ اور نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہے. ہمارے دل نہیں، ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو سکتے؟ ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو سکتے؟ اللہ کی محبت کو کیسے اگنور کر سکتے؟ پلیز اپنے نبی کو شرمندہ نہ کرو. پلیز دو چار گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور مت جاؤ. اس زندگیوں کو بدل دو پلیز. میری سوری. اللہ کو لے کر بالکل سیلفش ہو جائے. اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر بھلے اس دنیا میں تمہاری ایک بھی دعا قبول نہ ہو، ایک بھی خواہش پوری نہ ہو، ایک پل بھی تمہیں نہ ملے، ایک دن ایسا نہ ملے تمہیں کہ جس دن تمہیں خوشیاں ملے، راحتیں ملے، سکون ملے. بس اس بات پہ خوش رہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. اس بات پہ الحمدللہ کہو، اس بات پہ شکر کرو. میرا اور تمہارا مقصد ہی یہی ہے. لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی شہرتوں سے، سو کولڈ کرائٹیریا سے آپ کو بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کی بندگیوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے اور خود کو کچھ سمجھے. جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے تب تک کسی بھی ایرے غیرے کو تم اپنے آپ سے اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے. اللہ فرما رہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. جب تمہارا اور اللہ کا کنیکشن تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے، اب ایسا کرو، اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ. وہ لوگ جو تمہارے کلوز ہیں، جو تمہاری باتیں مانتے ہیں، ان کو سمجھاؤ. ان کو یہ بتاؤ کہ یار دیکھو، میں نے بھی اللہ کی طرف آنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے مجھے لوگوں کی غلامیوں سے آزاد کر دیا، اس فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا. تم ایسا کرو، تم بھی آ جاؤ اللہ کی طرف. پھر ان میں سے کوئی بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. اور بھائی آپ کی زندگی یہاں ہے، اس میں ہے. تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ لوگوں کے چہروں میں، لوگوں کے سو کالڈ اوپینینز میں، سیلیبریٹیز میں، رونقوں میں، شہرتوں میں. گم ہو جاؤ گے، مزید گم ہو جاؤ گے. آزاد کریں خود کو ان زنجیروں سے جو شیطان نے آپ کو پہنائی ہوئی ہے، شیطانی وسوسے جو خواب بن کر آپ کے ذہنوں میں گھوم پھر رہے، جس نے تمہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے. آزاد کریں خود کو ان خوابوں سے. پلیز نوجوانوں، اپنی زندگیوں اور اپنی جوانیوں کا سودا مت کرو. تم نے اگر اسلام کے لیے سٹینڈ لے لیا نا تو تم چلو گے زمین پر، لیکن تمہارے قدموں کی آہٹیں فرشتوں کو جنت میں سنائی دے گی. لوگ اپنی چھوٹی سوچ سے تمہیں دیں گے گالیاں، دیں گے تمہیں دھکے، لیکن اللہ رب العزت تمہاری ایفرٹس کو اپریشیٹ کرے گا، تم پر رش کرے گا. ہر غلامی سے خود کو آزاد کرے، ہر اس سوچ سے اپنے آپ کو آزاد کرے جو انسان کو قید کر کے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے انسان انزائٹی کو، اوور تھنکنگ کو دعوت دیتا ہے.
چھوڑے ساری چیزوں کو، آج ابھی اسی وقت سے اپنی نئی زندگی کو سٹارٹ کرے، توبہ سے اس کی شروعات کرے، اپنی ایمانی کیفیتوں کو حاصل کرنے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اپنی جان لڑا دے۔ اس محنت، اس کوشش میں اگر تمہیں موت آ گئی نا تو واللہ یہ آسمان سے فرشتے اتریں گے تمہارے جنازے میں۔ لوگ اپنے بچوں کے مر جانے پر اتنا غمزدہ نہیں ہوں گے جتنا تمہیں لے کے غمزدہ ہوں گے۔ بس ایک مرتبہ اپنے اللہ کو ساتھ لے اور زندگی کے ہر میدان میں اللہ کو اپنے ساتھ اتار۔ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے کون ہراتا ہے، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کی زندگی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے ان ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس کا بدلہ اللہ رب العزت تمہیں جنت کی صورت میں دے گا۔ تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے، اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کہا ہے، میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپورچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کی۔ یار ڈپریشن کی ماں بہن ایک کرو بھائی، کیا ڈپریشن ہوتا ہے؟ تمہاری بہن کو طلاق ہوئی ہے آج تک؟ اوکے، تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ کبھی ایک دن بھی بھوکے پیٹ سوئے ہو؟ نہیں سوئے۔ کیا ریزن ہے تمہارا ڈپریشن کا؟ میں بتاتا ہوں ڈپریشن کسے کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے کسی چھوٹے سے مسئلے کو اتنا سوچتے ہو کہ آپ اس لیول پر چلے جاتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے اوکے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے میرے پاس، تو آپ کہتے ہو اوہو ڈپریشن ہے جی، انزائٹی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس پوائنٹ تک لے آیا کہ اب تم سے کچھ ہو نہیں رہا، تم کچھ کر نہیں پا رہے، سو آؤ اب اپنے رب کے پاس جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے، اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ڈپریشن میں ہوں، موو آن ہونے کا ٹائم ہے، کیونکہ آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنا کمزور ہو چکا ہوں۔ اللہ میں نے سنا ہے تجھے کمزوروں سے بڑی محبت ہے، تو اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے رب سے بہت ایزیلی اور بہت جلدی کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کہا ہے، میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپورچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے۔ کم آن، اپنی کنفیوژن سے نکلو اور لوگوں کو بھی نکالو۔ اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو چھٹلاتے رہے۔ پکڑے گئے، آج پکڑے گئے وہ لوگ جو ناچتے تھے، پکڑے گئے وہ لوگ جو گاتے تھے، پکڑے گئے وہ لوگ جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز بن کے گھومتے تھے کہ جی ہمارے ملین فالورز ہیں، ہمارے ٹریلین فالورز ہیں، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، کارڈ ہے، فلاں ہے، ڈمکانا ہے۔ پکڑے گئے، ان کے سامنے حق آیا، لوگوں نے انہیں بتایا کہ تم جو کام کر رہے ہو، جو ایکٹیویٹیز تم کر رہے ہو، یہ برا ہے، معاشرے کو بھی بگاڑ رہے ہو، اپنی زندگی بھی بگاڑ رہے ہو۔ نہیں مانا، نہیں سنی کسی کی۔ اس دن پکڑا جائے گا جو بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے، انہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ناچو، گاؤ، فالورز بناؤ، پاگل کر دو لوگوں کو اپنے پیچھے، چند پیسوں کے لیے اتارو اپنے جسموں سے کپڑے، دنیا کو بھر دو بے حیائیوں سے، اپنے ناچ سے، اپنے گانے سے، جا کے پارکوں میں کنسرٹس ارینج کرو، سب کو جمع کرو، اپنے گانوں پر سب کو نچواؤ، جو کرنا ہے کرو، پکڑے جاؤ گے۔ ایسی پکڑ میں آؤ گے نا کہ تم اپنی 7 نسلوں کو بھی بلاؤ گے نا تو کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ گاؤ، شیطان نے تمہیں رسیاں ڈالی ہوئی ہیں اور اس کتاب سے تمہیں دور رکھا ہوا ہے۔ شیطان نے تمہارے ہاتھ میں موبائل دے کر اس سے تمہیں دور کر دیا۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس انسان کی وجہ سے تو مجھے مردود کر رہا ہے نا، تو دیکھنا میں ان انسانوں کے سامنے اس دنیا کو اتنا خوشنما بنا دوں گا، اتنا رنگین بنا دوں گا کہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا۔ اور اللہ نے بدلے میں کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے، جنہیں مجھ سے حیا آئے گی، جو مجھ سے شرماتے ہوں گے، وہ کبھی بھی تیرے جال میں نہیں آ سکتے، ان پر تیرا زور چل ہی نہیں سکتا۔
تو سوچو آج تم پر کس کا زور چل رہا ہے؟ مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ دن بدن اپنے ایمان میں ترقی کرتا جاتا ہے، اس کا علم دن بدن بڑھتا جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق دن بدن سٹرونگ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، زبانوں سے خود کو مومن کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ والا کہہ رہے ہیں، دوسری جانب سب سے زیادہ کمزور بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، مظلوم بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، پریشان بھی رہتے ہیں، سیڈ بھی رہتے ہیں۔ ایک طرف کہتے سنتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، اور دوسری جانب یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس میٹیریلسٹک چیزیں نہیں آئیں گی تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، جب تک ہاتھ کے نیچے ایک گاڑی نہیں آئے گی تب تک تو میں اپنے آپ کو کامیاب کہہ ہی نہیں سکتا، جب تک 1-2 ملین میرے فالوورز نہیں بنیں گے تب تک تو دنیا میں کوئی نام ہی نہیں بنا سکتا، جب تک لوگ میرے لیے تالیاں نہیں بجائیں گے تب تک میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا۔ ارے چھوڑیں یہ فیک سٹف، فیک زندگی، نکالیں اپنے آپ کو اس اوور تھنکنگ سے، ان خواہشوں سے، ان سوچوں سے جنہوں نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا۔